انیکا، آپ کیسے دیکھتی ہیں آج کے آرمی چیف کے خطاب کو؟ الوداعی خطاب کیا جارحانہ انداز تھا، ایک سیاسی بیانیہ بھی بنانے کی کوشش کی گئی ہے اور ساتھ کہا بھی گیا ہے کہ فوج اب سیاست سے دور رہے گی۔ کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ آنے والا جو آرمی چیف ہوگا اس کو یہ بات کہنی چاہیے تھی کہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ فوج سیاست سے دور ہوگی؟ دیکھیے، آنے والے اور جانے والے دونوں ہی آرمی چیف کی طرف سے اگر یہ بات آ جائے تو یہ تو سونے پہ سہاگا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ آرمی چیف ابھی تک جو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں، وہ بڑے عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ، اور جب بھی ملاقات ہوتی رہی ان سے، جتنی دفعہ بھی ملاقات ہوئی اور بہت دفعہ ملاقات ہوئی آرمی چیف سے، میری خود اور بہت سارے اور صحافیوں کی بھی، اس کے اندر بڑے واضح طور پر وہ یہ کہتے رہے کہ یہ صرف میرا موقف نہیں ہے کہ فوج نے سیاست سے دور رہنا ہے، یہ ان فوجیوں کا موقف ہے جو کہ ابھی میجر جنرل بریگیڈیئرز تک ہیں۔ یعنی آپ یہ سوچ لیجئے کہ آنے والے 15-20 سال جو ہیں، شاید اس سے بھی زیادہ، وہ اسی سوچ کے سوچ رکھنے والے لوگ ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو کسی طریقے سے سیاست میں مداخلت نہیں کرنی ہے۔ اور لیٹس لک بٹ ایٹ دا ہسٹری۔ فوج نے جب جب سیاست میں مداخلت کی تو ان کو فائدہ تو نہیں ہوا، الٹا نقصان ہی ہوا ایز ادارہ، اس لیے کیونکہ عمران خان صاحب کو 2018 کے اندر سپورٹ کیا، یا 2018 کے اندر ان کو، اس کے بعد جب ان کی حکومت بنی تو اس کو پورے طریقے سے سپورٹ کیا، ایک پیج کی بات ہوتی رہی۔ عمران خان صاحب نے الٹا فوج کے لیے ایک مسئلہ کریٹ کیا، جس ہیجانی کیفیت کی بات کر رہے تھے چیف آف آرمی اسٹاف، وہ ہیجانی کیفیت پیدا کی۔ اس سے پہلے چلی جائیے پی ایم ایل این کی طرف، پی ایم ایل این ضیاء الحق صاحب کے زمانے کے اندر اٹھی، اور اس کے بعد فوج کے ساتھ ان کا کیسا تعلق رہا وہ بھی ہمارے سامنے ہی ہے۔ پھر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی طرف چلے جائیے، ایوب صاحب کا زمانہ لے لیجئے، اس کے اندر بھی ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ فوج کے اور پھر سیاسی لیڈران کے کیسے آپس میں روابط، آپس میں جو ریلیشن شپس تھے وہ رہے۔ تو اس لیے فوج جب جب آتی رہی سیاست کے اندر مداخلت کرنے تو فوج کو ہی نقصان ہوا، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے جو قمر جاوید باجوہ کی، جو انہوں نے کہا کہ جب وہ سوچ رہے تھے کہ ایسی کیا چیز ہے جو کہ فوج کے اوپر تنقید کی بوچھاڑ ہوتی چلی جاتی ہے، وہ یہی ہے کہ جب سیاست کے اندر مداخلت ہوتی ہے تو عوام کو، عوامی نمائندوں کو ایک راستہ مل جاتا ہے کہ وہ اس طریقے سے فوج کے کردار کے اوپر سارے کے سارا ملبہ ڈال دیں، اپنی ذمہ داری بھی اپنے کندھوں سے اٹھا کے ان لوگوں پہ ڈال دیں جنہوں نے ان کو حکومت کرنے میں سپورٹ کیا۔ تو اس لیے یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے، جس کے اندر سیاسی کردار نہیں ہے فوج کا، اسی طریقے سے چلا جائے تو وہ آئیڈیل صورتحال ہوگی۔ اور فوج کے اندر یہ صرف جنرل قمر جاوید باجوہ کی بات نہیں ہے، آنے والے بہت سارے فوجیوں کی بات ہے۔ دوسرا جو انہوں نے کہا کہ فوج نے اپنا کتھارسس کرنا شروع کر دی ہے، اب سیاسی جماعتوں کو بھی کتھارسس کرنا ہوگا۔ میرے خیال میں یہ پہلا قدم ہے۔ جب بھی آپ کسی مسئلے کے حل کی طرف جاتے ہیں تو پہلے آپ مسئلے کی پہچان جی کرتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ اب اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کس طرف جانا ہوگا۔ یہ ایک بہت خوش آئند، بہت اچھا قدم ہے جو کہ جس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، سپورٹ بھی کرنا چاہیے، اور ہم تمام عوام پاکستان فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ہم ان کی قربانیوں کو، ہم ان کے شہداء کی قربانیوں کو، ان کے غازیوں کی قربانیوں کو، شہداء کے خاندان کی قربانیوں کو، پاک افواج کی قربانیوں کو سراہتے بھی ہیں، اور یہ بات اس سے بالکل تو سراہتے کوئی بھی ہیں۔ ہمارے شخص جو ساتھ ہے وہ انیقہ نثار موجود تھیں، ہماری سینئر اینکر پرسن ہیں۔